کتنے ہیں؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہ 4 مہینے تھے، حرمت والے مہینے 4 مہینے تھے۔ زمانے جاہلیت میں وہ لوگوں کا ایک معاہدہ تھا، ایک ایگریمنٹ تھا کہ وہ جو ہے 4 مہینے چھوڑ کر کے باقی سارا سال جو ہے لڑائی جھگڑا کرتے، جنگ و جدال، قتل و غارت گری کا بازار جو گرم رہتا، اور پورے سال میں 4 مہینے وہ لوگ رکے رہتے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ 3 مہینے جو ہے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے، اور 4تھا مہینہ رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے بالکل امن و امان رہتا عرب کے قبائل کے اندر، چین و سکون، اطمینان رہتا۔ جیسے ہی جو یہ مہینے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر واپس جو اپنی پرانی دشمنیاں، پرانے جھگڑے، پھر وہ جو اس کو اکھاڑتے اور پھر لڑائی جھگڑے کے اندر جو مشغول ہو جاتے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب محرم کا مہینہ، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، 3 مہینے۔ اب محرم ختم ہونے کے بعد کون سا مہینہ آتا؟ سفر کا مہینہ آتا۔ محرم ختم ہوتے سفر کا مہینہ آتا۔ تو محرم کا مہینہ جو جو ختم ہوتا، اختتام کو پہنچتا، تو لوگوں میں ایک بے چینی، ایک تشویش جو بڑھتے جاتے، جو کمزور لوگ ہوتے، جو عورتیں ہوتے، بچے ہوتے، وہ لوگوں کو ایک فکر رہتی کہ بھائی سفر کا مہینہ آ رہا، سفر کا مہینہ آ رہا، اور وہ جو مہینہ آنے کے ساتھ ہی جو پھر جھگڑے شروع ہو جاتے، پھر جو پریشانیاں، پھر مصیبتیں رہتی، پھر اس طریقے سے جو سفر کے مہینے کو یاد کیا جاتا۔ فی نفسی وہ مہینہ جو ہے غلط نہیں تھا، سفر کا مہینہ غلط نہیں تھا، مگر اب پھر جو پرانے گانے شروع ہوتے، پرانے جھگڑے شروع ہو جاتے، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ سفر کے مہینے سے 3 مہینے سے سکون سے تھے، امن و امان تھا، ابھی ختم ہو جاتا، پھر جو نیا، پھر نئی کہانیاں جو شروع ہوتے، اس طرح جو لوگ خوف میں رہتے، خوف میں رہتے، سفر کا مہینہ آ رہا۔ تو ہوتے ہوتے کیا ہو گیا بولے تو لوگوں میں ایسا پھیل گیا، سفر کا مہینہ بولے تو مصیبتوں والا مہینہ، سفر کا مہینہ بولے تو پریشانیاں والا جو مہینہ، وہ ماحول تو ختم ہو گیا، وہ جھگڑے تو ختم ہو گئے، وہ قومیں ختم ہو گئی، وہ آبادیاں اجڑ گئی، لیکن وہ سفر کے مہینے کے پیچھے جو نام اس کے جو خراب ہوا، اس کی جو بدنامی ہوئی، وہ بعد میں جو ہے وہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ کہ آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے مناسب ہے کیا کہ سفر کے مہینے کی نحوست، سفر کے مہینے کو برا جاننا، سفر کے مہینے کو جو ہے پریشانیوں والا، مصیبتیں والا سمجھنا، کیا مسلمانوں کے لیے آج کے دور میں مناسب ہے کیا؟ تو بالکل مناسب نہیں ہے، نہیں ہے۔ لہٰذا کیا کرے ہمارے اسلاف بزرگوں نے کیا کرے؟ سفر کے ساتھ ایک اور کام اس کو جوڑ دیے، بولے اب یہ مہینہ جو صرف سفر کا مہینہ نہیں ہوگا، اس کو آج سے جو ہے کیا پکاریں گے؟ السفر المظفر، اس کا نام یہ چینج کر دیے۔ آج بھی جو ہے آپ لوگ اردو کیلنڈر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں جو ہے سفر کے ساتھ پیچھے مظفر کر کے لکھا ہوا رہتا، السفر المظفر۔ اس کا معنی کیا تھا؟ مظفر کا معنی کامیابی، مظفر کا معنی تھا کامیابی، یعنی سفر کا مہینہ کامیابی والا سفر، کامیابی والا جو مہینہ ہے، فلاح بہبود کا جو مہینہ ہے سفر کا مہینہ، اس کو جو برا نہیں جاننا، اس کو اس کی جو بدشگونی نہیں لینا، اس سوچ کو جو ہے دین اسلام ختم کرتا ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے توہم پرستی کو ختم کرتا ہے۔ دین اسلام میں توہم پرستی کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام کا تعلق جو ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو، کس کو بولتے ہیں؟ ایمان، یقین کو بولتے ہیں۔ یعنی جس مسلمان کا یقین جتنا مضبوط ہوتا اللہ کی ذات پر، اتنا اس کا ایمان مضبوط، اور جس کا یقین کمزور ہوگا اللہ کی ذات پر، اس کا ایمان بھی کمزور۔
اگر انہیں شک میں پڑ گیا تو یقین کا ضد کیا ہے؟ شک. جہاں شک ہے وہاں یقین نہیں آتا، جہاں یقین ہے وہاں شک کی گنجائش نہیں ہے. تو شک جو ہے ایمان کے منافی ہے، ایمان کو دور کرنے والی چیز ہے. اس لیے اسلام میں فرمایا گیا کہ توہم پرستی نہیں ہے، جو بھی ہے یقین ہے بس، شک نہیں، شک کی گنجائش نہیں، شک شبہ ذہن میں لانا ہی نہیں. پورے یقین کے ساتھ اگر جو بنے مسلمان تو بنو، نہیں ہم آدھے ایسے بھی رہتے ہیں آدھے ویسے بھی رہتے ہیں، تو اس میں خرابی ہے سب، یہ تمہارے ایمان کو جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. جیسے کہ دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے نت نئے رسم و رواج، نت نئے خرافات کے اندر لوگ جو مبتلا تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں تھا، کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی. جہاں پر کوئی جو ہے طور طریقہ، کوئی کتاب، کوئی شریعت نہ ہو تو وہاں پر کیا ہوتا، یہ خرافات جو ہے جنم لے لیتے، نئی نئی چیزیں جو ہے اس جگہ وہ جگہ کو لے لیتی جس جگہ پہ جو شریعت اور ایک دینی کتاب کو جو ہونا چاہیے. اور آج بھی جو ہے رسم و رواج وہی جو ہے قبائل کے اندر، وہی گھرانوں میں جو پنپ رہے ہیں جہاں کے لوگ دین سے دور ہو گئے ہوں، جہاں پر لوگوں کا رشتہ دین سے ختم ہو گیا، قرآن سے جو ختم ہو گیا، جو شریعت محمدی سے جو دور ہو گئے، تو وہ گھروں میں، وہ خاندانوں میں، وہ قبائل کے اندر رسم و رواج کا جو اضافہ ہوا. اور جو خاندان، جو گھرانے، جو قبائل دین سے لگے ہوئے ہیں، اللہ اس کے رسول سے جو جڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پر الحمدللہ آج بھی کسی قسم کے رسم و رواج نہیں پائے جاتے. تو زمانے جاہلیت میں بہت سارے رسم و رواج قوموں کے اندر پائی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ان چیزوں کو رد فرمایا. چنانچہ حدیث پاک آتی ہے، حضور فرماتے ہیں لا سفر ولا طیرۃ ولا حامۃ فی الاسلام، کہ دین اسلام کے اندر سفر کی نحوست نہیں ہے، اور بدفعالی کی جو نحوست نہیں ہے، اور الو کی کوئی جو نحوست نہیں ہے. یہ کیا ہوتے تھے؟ یہ جو ہے زمانے جاہلیت میں کیا طور طریقے تھے؟ تو اس کے متعلق جو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں سفر کا مہینہ جیسے جو آغاز ہوتا، سفر کا مہینہ آنے والا ہوتا، تو لوگ جو اس کو برا مانتے تھے، اور وہ چیز جو بعد میں برقرار رہی. تو حضور نے صراحت کے ساتھ فرما دیا لا سفر، سفر کی کوئی نحوست نہیں. کہ اس کے بعد بھی جو مسلمان سفر کی نحوست کو مانیں گے کیا؟ اور فرمایا ولا طیرۃ، کہ جھاڑ پھونک دین اسلام کے اندر نہیں. جھاڑنا، پھونکنا، دم کرنا جو ہوتا ہے نا، وہ دین اسلام کے اندر نہیں. تو جب یہ فرمایا تو بعض صحابہ آگے بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم جو پہلے سے ہی جو ہے سانپ اور بچھو کے کاٹنے پر جو ہے دم کیا کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں نا بھائی، دعا پڑھ کے دم کرتے ہیں، پھر وہ کرنا نہیں کرنا، کیونکہ اسلام کے اندر جھاڑ پھونک نہیں ہے کر کے جو فرمایا جا رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کہ کیا ہے وہ، کیا پڑھ کے پھونکتے ہیں، ذرا مجھے بھی سناؤ کہ کیا پڑھ کر کے اس کو پھونکتے ہو تم لوگ. تو وہ جو دعائیں تھیں، ان کے جو بھی الفاظ تھے، وہ لوگ پڑھ کر کے سنائے. تو سننے کے بعد حضور بولے کہ ٹھیک ہے، جو ہے ایسے جھاڑ پھونک نہیں کرنا جس کے اندر شرکیہ کلمات ہو، جس میں ایسے کلمات جس میں شیطان سے مدد لی جا رہی ہو، ایسے کلمات جس کے اندر معبودان باطل، جو یہ معبود خدا کو، جھوٹے خدا کو جو پکارا جا رہا ہو، ایسے الفاظ سے جھاڑ پھونک نہیں کرنا. ہاں اگر وہ اسلام کے مطابق ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن سے جو قرآن مسنون دعائیں ہیں، دعائیں جو معصورہ دعائیں ہیں، تو پھر اس کو پڑھ کر کے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں. کیونکہ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اپنے قرآن میں ایسی آیتیں میں نازل فرمائی ہے جس سے کہ لوگوں کو شفا ملنے والی ہے.
خود سورہ فاتحہ جو ایک قسم کی دعا بھی ہے، ایک قسم کی دعا بھی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابہ کا کہ جو قافلہ سفر میں تھا، دوران سفر ان کو جو پتہ چلا کہ بادشاہ کی بیٹی جو بیمار ہے اور بادشاہ اپنی بیٹی کے علاج کے لیے جو پریشان حال ہے، تو ان صحابہ کی اس جماعت نے جو کہا کہ اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم اس کو جو پڑھ کر کے دم کریں گے. تو ان کی اجازت ملی تو وہ گئے بادشاہ کی بچی پر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیے اور اس بچے کو شفا ہو گئی. اب وہ جھاڑ پھونک کرنا نہیں کرنا، دم کرنا ہے نہیں کرنا، یہ شبہ تھا. جب واپس مدینہ شریف آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے فرمایا کہ اچھا کرے، بہت اچھا کرے، کوئی بات نہیں. پھر اس کے بعد حضور پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیسا معلوم تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے جو بچے کو صحت یابی ہو جائے گی کر کے؟ اس میں صاحب رسول کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ ہی سے سنا تھا، ایک وقت آپ جو سورہ فاتحہ کے فضائل بیان کر رہے تھے، سورہ فاتحہ کے ناموں کو جو آپ بتا رہے تھے، تو ان ناموں کے بتانے میں آپ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ سورہ فاتحہ سورۃ الشفا، کہ یہ سورت جو شفا دینے والی بھی سورت ہے. تو وہ جو آپ کی بات تھی وہ میرے ذہن میں رہ گئی تھی، اچانک مجھے وہاں پر یاد آئی تو بس اس پر میں عمل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کو جو پڑھ کر کے دم کیا. تو قرآن ہی آیتیں جو پڑھ کر کے اگر لوگ جو اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے، کر سکتے ہیں. مگر جو یہ شرکیہ کلمات سے جس کے اندر شیطان سے مدد لی جا رہی ہے، وہ ایسے کوئی کلمات پڑھ کر کے دم کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے دین اسلام کے اندر. پھر اس کے بعد یہ حضور فرماتے ہیں ولا عامہ، کہ الو بھی جو ہے اس کی بھی کوئی نحوست نہیں ہے. کیا رہتا تھا یہ؟ اگر کسی گھر میں جو الو اگر داخل ہو جائے تو لوگ جو ہے گھر خالی کر کے چلے آتے تھے. جب گھر پہ آ کر کے بیٹھ کر جو آوازیں تھی پکارنے لگے، جیسے کبا کہیں کہیں پکارتا ہے ویسا الو کسی گھر پہ جو ہے بیٹھ کر کے اگر پکار دے تو وہ گھر پورا تباہ ہو جاتا. اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ خیال کرتے تھے. حضور نے منع فرمایا نہیں، الو کے لیے کوئی نحوست نہیں ہے. ولا طیرۃ فی الاسلام، کہ پرندہ بازی بھی جو ہے دین اسلام کے اندر نہیں. وہ کیا رہتا تھا کہ جب کبھی ان کو جو ہے کوئی سفر پہ جانا ہوتا تو پہلے کیا کرتے تھے وہ لوگ فال نکالتے، فال کھاتے تھے. کیسا طریقہ کار کیا تھا؟ بھائی سفر کرنا ہے نہیں کرنا، اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ پرندے کو لے کے آ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر کے جو اس کو اڑاتے. پرندے کو کیا کرتے؟ ہوا میں اڑاتے. اب اگر وہ اڑتے اڑتے جو ہے سیدھے جانے کیا اس کو دیکھتے ہوئے ٹھہرتے کہ اڑ کے کدھر جا رہا ہوں. اڑتے اڑتے اگر سیدھے جانے چلا گیا تو اس کو جو ہے نیک فعالی اس کو تصور کرتے، ارے بھائی سفر کر سکتے، جا سکتے. اگر وہ اڑتے اڑتے جو ہے بائیں جانے وقت چلے گیا تو رک جاتے، بولتے کہ جو ہے نہیں کرنا چاہیے. تعزیرات میں لیتے اسلام میں خیر ان کے طریقے کار تھے کیونکہ ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، نہیں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو ان کو یہ سمجھا سکے بھائی جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے کر کے. ایسی کوئی صنعت اس وقت نہیں تھی، کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی دین ان کے پاس نہیں تھا، کوئی جو کتاب ان کے پاس نہیں تھی. جہالت میں جو مبتلا ہو گئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 500 سال کے بعد جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. تو یہ جو 500 سال کا جو دور تھا، 500 سال کا دور، یہ بالکل اتنے جو جہالت میں لوگ جو ہے مبتلا ہو گئے تھے، یہ انتہا جہالت کے اندر. اب اندازہ کریں کہ زندہ جو بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے بولے تو اب سے اندازہ لگائیں کہ کس حد تک جو ان کی جہالت تھی. جانوروں کا جو ہے خرید کر کے ان پر ظلم کرنا لوگ جو ہے عائب سمجھتے، لیکن اس دور میں جو انسانوں کو خرید کر کے جو اپنے غلام بنا لیا جاتا ہے، یعنی انسانیت ختم ہو چکی تھی. اگر ایسے دور میں جو اس طرح کی نظریات، اس طرح کے خیالات ان کے پاس تھے بولے تو تھے ہوں گے بھائی، کیونکہ جہالت تو تھی ہی. لیکن اب وہ نظریات اب اسلام آنے کے بعد، قرآن مجید نازل ہونے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے پاس رہنے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے پاس رہنے کے بعد، اگر آج مسلمان جو اس طرح کی جاہلی رسم و رواج کے اندر ملوث ہوتے ہیں تو کہاں کی عقل مندی،
کہ آج بھی جو مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی نہیں جاتی کہ سفر کا مہینہ جب آتا ہے تو لوگ جو ہے شادی بیاہ کرنے سے جو ہے باز رہتے، کہ آج بھی یہ چیز جو مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جاتی کہ سفر کا مہینہ جب آتا ہے تو کوئی نیا کام آغاز کرنے سے جو ڈرتے ہیں، کوئی خوشی کا کام جو کرنے سے جو ڈرتے ہیں، اور سب انتظار میں رہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ختم ہو جائے اور جو ہے اس کے بعد جو کوئی موقع مناسب موقع دیکھ کر کے جو کام کریں گے کر کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اسیدان ملت اسلام میں یہ جو انتظار کرنا اور سفر کے مہینے کو جو محروس ماننا یہ بالکل جو غیر اسلامی طریقے کا ہے۔ ہاں آپ کی سہولت جو اس مہینے میں نہیں ہے، یہ مہینہ گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں جو چھٹیاں ہیں یا بارشیں نہیں رہیں گی یا جو لوگوں کے آنے کے لیے سہولت ہے، ٹکٹ اس دنوں میں بن رہا، اس وجہ سے جو تاخیر کر رہے ہیں وہ وجوہات کی بنا پر ٹھیک ہے، پر خاص اس وجہ سے جو تاخیر کیا جا رہا ہے کہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ، تو پھر یہ برا ہے، یہ جو برا ہے۔ زندان ملت اسلامیہ پھر یہ بھی جو فرمایا گیا کہ ولا تدوا، کہ بیماری جو ہے متعدی جو ہے نہیں ہوتی، بیماری جو المرض لا يتعدى، حضور فرماتے ہیں کہ بیماری بھی جو ہے متعدی یعنی ایک دوسرے سے نہیں لگتی، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ رد کیا ہے۔ تو جب یہ بات حضور نے فرمائی تھی، ایک صحابی رسول پوچھا کہ رسول اللہ ایسا کیسا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اونٹوں کا ریوڑ جو صحیح سالم ہوتا ہے، کئی اونٹ جو اس کے اندر صحت مند ہوتے ہیں، لیکن اچانک کوئی جو کھجلی والا اونٹ اس کے اندر آ جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سارے اونٹوں کو خارش زدہ کر دیتا، اس کی خارش، اس کی کھجلی جو ہے سارے اونٹوں میں آ جاتی ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں جو بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے جو پوچھے ٹھیک ہے اگر تمہاری بات صحیح ہے کہ اس اونٹ نے آ کر کے سارے اونٹوں کو خارش زدہ کر دیا ہے، اگر تمہاری بات مان لی جائے تو پھر یہ بتاؤ اے نوجوان، وہ جو اونٹ جو پہلا اونٹ اس کو جو خارش لگی اس کو کہاں سے لگی؟ حضور پوچھتے ہیں وہ کہاں گیا، اس کو کہاں سے لگی؟ تو سختی کے ساتھ جو رد فرمایا گیا کہ مرض ایک کا دوسرے کو نہیں لگتا۔ اس سے سہولت کیا ہوئی، اس سے آسانی کیا ہوئی؟ غور کرنا، اسلامی جو عقائد ہے، اسلامی نظریات جو ہیں، یہ انسانیت کی بقا کے لیے کارآمد چیزیں ہیں۔ زندان ملت اسلام میں اگر اس ٹائم میں حضور کا یہ فرمان نہ ہوتا کہ بیماری نہیں بڑھتی تو لوگوں کا حال کیسا رہتا معلوم؟ تو اگر آدمی بیمار پڑ گیا تو اس کی مزاج کرسی، اس کی تیمارداری، اس کی خدمت کرنے کے بجائے اس کے کمرے میں ڈال کر کے زندہ چھوڑ دیتے، چڑھا تڑپ میں مر جانا، بیماری لگتی نہ بھائی، کہ اس کے نہ قریب جاتا نہ وہ اس کے علاج کرتا ہے نہیں ہے۔ تو اسلامی عقائد جو اسلامی نظریات آئے انسانیت کے مطابق ہیں، حضور کا وہ فرمان ہے کر کے آج ہم جو تیمارداری بھی کرتے ہیں، بیماروں کی خدمت بھی کرتے ہیں، اگر کوئی بیمار پڑ گیا تو اس کی مزاج کرسی کے لیے بھی جو اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ کئیوں ایسے بیماروں کے پاس ہم جا کر کے مزاج کرسی کر کے آتے ہیں مگر ہم صحت مند رہتے، نہ ان کی بخار لگتی ہے نہ ان کی کوئی بیماری کو لگتی ہے۔ بسا اوقات وبائی امراض جب پھوٹ پڑتے ہیں تو اس کے تعفن کی وجہ سے جو ہے یہ بیمار پڑ جائے، اس کی بدبو کی وجہ سے، اس کے اثرات کی وجہ سے یہ بیمار پڑ جائے، وہ الگ بات ہے، مگر فی نفسی بیماری ایک کے دوسرے کو نہیں لگتی۔ ایک وبا پھوٹتی ہے، ایک ہوا وہ چلتی ہے، اور ہوا جس کو بھی لگتی ہے وہ بیمار پڑتا ہے۔ اس بیمار کے پاس تو گیا کر کے جو ہے بیمار نہیں پڑا، وہ جو ہوا جو متاثر کر رہی تھی وہ ہوا سے تو بھی جو متاثر ہوا لہذا تو بیمار پڑا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جذامی جس کو قرض کی بیماری ہو جائے اس کے قریب نہ جاؤ، مت جاؤ، اور جس علاقے میں یہ بیماری اگر پھیل جائے تو وہاں کے لوگ باہر نہ آئیں۔ دو باتیں حضور بولے، تو بعض اس سے کیا نتیجہ نکالے کہ دیکھو نہیں جانا بول رہے ہیں، حضور نہیں جانا بول رہے ہیں، مطلب کیا کہ بیماری لگتی، ایک کی جو ہے دوسرے کو بیماری لگتی کر کے اس طرح کا نتیجہ نکالنے والے نکالے۔
لیکن بزرگان دین جو ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس کا مطلب ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وہاں پر جانے سے اس لیے منع کیا گیا کہ تو اگر اس میں جائے گا، خدا نہ خاص اگر تجھے بیماری لگ جائے تو تیرا ایمان، تیرا یقین یہی کہے گا کہ یہاں آنے سے بیماری لگی۔ اور باہر نکلنے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ اگر انہیں باہر نکلا اور باہر خدا نہ خاصا کس کو بیماری لگی تو یہ جو نظریہ ہے بیماری لگتی ہے اس میں اور جو ہے پختگی آ جائے گی، لہذا جہاں والے وہاں رہو کر کے یوں جو ہے منع فرمایا گیا ہے، یوں حکم دیا گیا ہے۔ تو عقیدہ نے ملت اسلام یہاں بہرحال جو ہے نہ کسی کی بیماری لگتی ہے، نہ کسی کی نحوست ہوتی ہے، جیسا کہ آپ راستہ چل رہے ہیں، ہم سامنے سے بلی آ گئی، لوگ جو رک جاتے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے تھے، کسی کو چھینک آ گئی، لوگ جو رک جاتے ہیں، کہاں کوئی کار جو کر رہے ہیں تو تاریخیں دیکھ کر کے جو اس میں رکھنا جو منع کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو اسلام سے ٹکراتی ہیں۔ کوئی تاریخ، کوئی دن، کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہوتا، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے جو ایک بول ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، یسبنی عبدی، کہ میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے۔ صحابہ پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کو بھلا کوئی گالی دے سکتا ہے کیا؟ خدا کو کوئی گالی دے سکتا ہے کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں کہ یسب الدہر، کہ وہ اللہ کو گالی نہیں دیتا مگر وقت کو گالی دیتا ہے، زمانے کو جو گالی دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں ہی زمانہ، میں ہی وقت ہوں۔ میں ہی وقت ہوں کا مطلب اس وقت کو بنانے والا میں ہی ہوں، اس زمانے کو بنانے والا میں ہی ہوں، یہ تاریخوں کو بنانے والا میں ہی ہوں، یہ دن رات کو بنانے والا میں ہی ہوں۔ دن رات کو، تاریخ کو، وقت کو نحوست بتانا گویا کہ اللہ کو جو ہے غلط ٹھہرانا ثابت ہوتا ہے، اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ سختی کے ساتھ جو ہے یہ منع فرمایا گیا ہے کہ مسلمان کا ایمان، یقین اللہ کے ساتھ پر ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلام، یہاں بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ دنیا کے اندر ہماری ساری ضرورتوں کو، ہمارے سارے جتنے حاجتیں ہیں سب کو پوری کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ ہماری کوئی جو ہے حاجت پورا کرنے والا نہیں ہے۔ تو پھر اب یہاں پر جو بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی کچھ باطنی حاجتیں ہوتی ہیں اور کچھ ظاہری حاجتیں ہوتی ہیں۔ کیا کیا رہتے ہیں؟ کچھ باطن کی ضروریات اور کچھ ظاہر کی ضروریات، باہر کی ضروریات، کچھ اندر کی ضروریات۔ باہر کی ضروریات ہماری جیسا کہ بھوک ہے، پیاس ہے۔ بھوک جب لگتی ہے تو ہم کو کھانا چاہیے، پیاس جب لگتی ہے تو ہمیں پانی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا ہم جو ہے پیاس کے وقت پانی کی طرف جو ہے ہاتھ بڑھاتے ہیں، بھوک کے وقت کھانے کی طرف جو ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ یہ ظاہری جو ہماری ضرورت ہے اللہ ہی پوری کرتا ہے، مگر کیسا؟ فرمایا گیا اسباب کے ذریعے سے۔ ہماری ظاہری ضروریات پوری ہوتی ہیں کیسے؟ اسباب کے ذریعے سے۔ ہمیں ہوا کی ضرورت تھی، سانس لینے کی ضرورت تھی، اللہ نے ہوا کو بنایا۔ ہمیں روشنی کی ضرورت تھی، اللہ نے سورج کو بنایا، چاند سورج کو بنایا۔ بہرحال یعنی ظاہری جو ضروریات ہیں وہ ضروریات اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے سے پوری کر رہا ہے، اسباب کے ذریعے سے پوری کر رہا ہے۔ لہذا یہ صرف اسباب ہے، خدا نہیں ہوتے۔ کھانا جو ہے صرف بھوک مٹانے کی جو ہے قوت رکھتا ہے وہ، لیکن وہ خدا نہیں ہے۔ اللہ نے اس میں وہ تاثیر رکھی بھوک مٹانے کی، پانی میں وہ تاثیر رکھی اللہ نے پیاس کو جو بجھانے کی، تو پانی میں جو تاثیر ہے، قوت ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہوتا۔ نہ پانی خدا ہے، نہ کھانا خدا ہے۔ یہ اسباب کو جو ہے لوگ جو خدا مان لیے، خدا مان لیے۔ اور باطنی جو حاجتیں ہوتی ہیں، باطنی جو ضروریات ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی جو سبب کے ہماری پوری کرتا۔ جیسے کہ ہم کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد وہی کھانے سے خون بن رہا، وہی کھانے سے فضلہ بن رہا، وہی کھانے سے گوشت بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں کون سی چیز سے کدھر ڈیوائڈ ہونا ہے،
تقسیم ہونا ہے، کس کا کام کیا ہے، سب اللہ تعالیٰ کام کے لیے لگا دیا ہے، اور خود بخود اللہ کی مرضی سے سارے اندر یہ کام ہوتے جا رہے ہیں۔ پیشاب بن کر کے پیشاب باہر نکل رہا، فضلہ بن کر کے فضلہ باہر نکل رہا، کچھ حصہ خون بن جا رہا، کچھ حصہ گوشت بن جا رہا، یہ سب کیسے ہو رہا؟ نہیں معلوم، بس ہو رہا۔ تو باطنی جو حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے ہماری پوری کرتا ہوں، لیکن ظاہری جو اسباب ہے وہ اللہ تعالیٰ، ظاہری جو ہماری حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے سے پوری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب پوری کر رہا ہے تو دین اسلام میں اور دیگر مذاہب میں کیا فرق ہے؟ بس یہی فرق ہے کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ یہ جو سبب ہے صرف سبب ہے، خدا نہیں ہوگا، مسبب نہیں ہوتے، یہ صرف سبب ہے، مسبب نہیں ہوتے۔ دوائی میں شفا رکھی ہے، شفا دینے والی نہیں ہوتی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو میرا خدا مجھے شفا دیتا ہے۔ جیسا کہ پوچھا جاتا ہے کہ بخار کم ہو گئی، کہ ہاں کم ہو گئی، کیسے کم ہو گئی؟ فلاں دوائی میں نے لی، فلاں ڈاکٹر کے پاس میں گیا تھا، وہ دوا کھانے سے کم ہوا۔ یہ باتیں ہم کرتے ہیں، مگر کیا مطلب اس کا؟ کیا دوا خدا ہے؟ کیا ڈاکٹر خدا ہے؟ نہیں، دوا سبب بنائے گا، پھر شفا کیسے ملی آپ کو؟ تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ یقین رکھو کہ اللہ کی طرف سے شفا، اور یہی چیز غیر مذہب کے اندر جن کے پاس خدا کا تصور نہیں ہے، جو دین اسلام سے دور ہے، وہ کیا بولتے ہیں؟ ان کا نظریہ کیا؟ ارے بھائی وہ فلاں جو ہے دیوی کے پاس گئے تو ہو گیا، فلاں بدھ کے پاس گئے تو ہو گیا، فلاں اس کے پاس جا گئے تو ہو گیا کر کے وہ لوگ کہتے ہیں خدا کا تصور نہیں ہے وہاں پر۔ بس اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دنیا کے اندر اسباب کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، ہم اسباب کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اب بھوک لگ رہی ہے تو کھانا نہیں کھاتا ہوں میں، اللہ بھوک دور کرنا بولے تو بھائی جہالت ہو۔ پیاس لگی میں پانی نہیں پیتا، اللہ میری پیاس کو بجھانا بولے تو جہالت ہے۔ آپ اسباب اختیار کرو، اسباب اختیار کرو کر کے اللہ کو یاد کرو۔ بس جو قوم اسباب کو اختیار کر کے اللہ کو یاد کرے اس قوم کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو اسباب کو اختیار کر کے خدا کو بھلا بیٹھے اور سب کچھ اللہ ہی اسباب ہی کو سمجھے، وہ دین اسلام سے ہٹ گئے۔ بس یہی باریکیاں ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، تمہارا جو کچھ بھی یقین ہے، تمہارا بھروسہ ہے، تمہارا توکل ہے، اللہ کی ذات پر رکھو، اسی میں ایمان کی سلامتی ہے۔ یہ مہینہ جب آ جاتا ہے تب تیرا تیزی بول کر کے جو ہے کچھ انڈے وغیرہ چاول وغیرہ جو ہے وار کر کے جو ہے خیرات کرنا، دینا کرنا، نہیں تو جو پریشانیاں رہتے فلاں رہتے یہ رہتے کر کے یہ سارے جو نظریات ہیں، یہ رسم و رواج ہے، یہ بالکل خلاف اسلام ہے۔ ایمان مجھے کمزور کرنے والی چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کا یقین، اس کا پورا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا ہم لیتے ہیں سنتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہوئے السلام علیکم۔